سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمراں، فاتح روم اور فاتح فارس، شہید محراب، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تابناک نقوش۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہم بیت المقدس کی طرف رواں دوا تھیں۔ منزل قریب ہی تھی۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہم کا بے تکلفانہ انداز دیکھ کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم نے کچھ عرض کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم فرمانے لگے، ہم تو گھٹیا ترین لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت بخشی، مگر ہم سب کبھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت چاہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں رسوا کر دے گا۔ یعنی اسلام کے علاوہ اگر کہیں اور ہم پناہ تلاش کریں گے تو ہمیں کہیں پناہ نہیں ملنے کو۔ اسلام کے علاوہ، اللہ رسول کے فرمان کے علاوہ کسی اور سے ہم عزت چاہیں گے تو ہم بے عزت ہو جائیں گے۔ اسلام لائے ہم عزت اور طاقت میں بڑھتے ہی رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر ہم کبھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت چاہیں گے، کوئی اور راستے سے عزت و وقار، مرتبہ، بلندی چاہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسوا کر دے گا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ڈرنے لگے ہیں۔ اللہ کے احکام، حکم، آرڈر، فرمان کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے فرمان کے تابع ہو رہے ہیں۔ اسلام لائے ہم عزت اور طاقت میں بڑھتے ہی گئے۔ اسلام کی خصوصیات ہے کہ عزت اسلام کے بدولت ان جذبات اور ان خیالات کو ملائیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آفتاب رسالت کی کرنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم پر کچھ اس انداز سے پڑی کہ وہ شاہکار رسالت بن کر ابھرے اور اسلام کے دامن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے ایسے گوہر و الماس سمیٹے کہ وہ مسلمانوں کے لیے عزت، وقار، شان و شوکت، عظمت، عروج و کامیابی اور طاقت کا نشان بن گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت ہی قرآنی آیات اور نبوی پیش گوئیوں کے مصداق اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ایک اعزازات کے حامل تھے۔ نگاہ رسالت نے عمر فاروق کا انتخاب کیا اور بارگاہ الہی میں اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کی بدولت حضرت عزت بخشنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یاد رہے، عمر بن خطاب جو خلیفہ دویم اسلامی تاریخ کا چمکتا حکمراں
اسلامی تاریخ کا وہ حکمراں جن کے لا آج بھی، جن کے قانون بنائے ہوئے آج بھی دنیا کے بہت سارے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، بعض اوقات نام بدل کر بھی اسلامی تعلیمات پر بہو عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری کوتاہی، کمزوری کی وجہ سے ہمارا نام نہیں چمک پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا فرمایا تھا کہ ہمیں عمر ملے اے اللہ، یا دوسرے جس کا نام ابو جہل تھا، اس کا نام عمر بن حشام تھا۔ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی بدولت عزت بخشنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا صادق، آپ پر کتنا صادق آتا ہے، ان میں سے جو زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، جو زمانہ جہالت میں گمراہ تھے، خراب تھے، وہ زمانہ عروج میں بھی خراب تھے، خراب ثابت ہوئے۔ اسلام میں بھی اچھے تھے، اور بشرطے کہ وہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی کلیہ ہمیں اللہ نے دے دی ہے کہ جو ماضی میں اچھا ہوتا ہے وہ حال میں بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو حال میں اچھا ہوگا وہ اس کا مستقبل بھی اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔